بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کیونکہ ایسا موضوع ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اٹس اے ویری ایموشنل تھنگ فار می ٹو ٹاک اباؤٹ بی بی. میرے لیے مشکل ہوتا ہے اگر ان کی شہادت کی بات کی جاتی ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ وہ اب ہم میں نہیں ہے، لیکن وہ ہم میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہم میں اس وقت موجود ہے. خاص کر کے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ پروگرام بیسڈ ہی ہے ان کے ویژن پہ، ان کی سوچ پہ. اور جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے. آئی تھنک وی آر آل ویری بلیسڈ کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اب جو دکھی انسانیت ہے، جو مجبور لاچار لوگ ہیں، ان کی خدمت کا موقع دیا ہے. اور یہ میں اس کو ایک پریویلیج سمجھتی. یہ ہم سب پہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے پہلے دن یہاں جوائن کیا اسی آڈیٹوریم میں، اسی ہال میں نے آپ سے یہی بات کی کہ یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک امتحان ہی میں اس کو سمجھتی ہوں، کہ اس سے اگر ہم سرخرو ہو جاتے ہیں اس امتحان میں تو ہم نے اپنی آخرت بھی سنوار لی، ہم نے اپنے لیے جنت بھی کنفرم کر لی. تو جیسا کہ مجھ سے پہلے جو مقررین تھے انہوں نے کہا کہ یہ اتنا ایک وسیع موضوع ہے کہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کو کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے نہ کافی ہوتے ہیں. آپ اس کو اس طریقے سے نہ سمیٹ سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تھی. مجھے صرف میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گی کہ مجھے 26 دسمبر کی وہ شام نہیں بھولتی جب بی بی شہید واز ان پشاور میں. اگر آپ کو یاد پڑتا ہو ان کا اس لیاقت باغ سے پہلا جلسہ 26 دسمبر کو پشاور میں تھا، اور وہ حسب معمول ہمارے گھر تشریف لائیں جلسے سے پہلے. تو وہاں تھریٹس تھے. جو ڈی پی او تھے، سی سی پی او تھے، وہ بار بار میرے بھائی کو فون کر رہے تھے کہ دیر از اے تھریٹ، دیر از اے تھریٹ، آپ ٹھہر جائیں، ابھی ٹھہر جائیں. تو وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ڈیلے کریں جانے کو جتنا ہم ڈیلے کر سکتے ہیں تاکہ جو کلیئرنس ہے وہ ہمیں مل جائے. بار بار وہ ان سے پوچھتی تھی کہ کیا بات ہے، ہم کیوں نہیں جا رہے. تو وہ کہتا تھا ٹھہریں ابھی ذرا آپ چائے پی لیں، ٹھہریں آپ ذرا تھوڑا ریسٹ کر لیں، ٹھہریں ابھی ذرا پنڈال میں لوگ ابھی آ رہے ہیں. آخر نیچرلی وہ بیوی تھی، انہوں نے کہا اصل بات بتاؤ، اصل بات ہے کیا، یہ تم مجھے ادھر ادھر بہانے کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ جی ایسا. تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، جو میری رات قبر میں ہے، میں اپنے عوام، اپنے لوگوں کے لیے پاکستان آئی ہوں. تو اگر مجھے ان سے دور رہنا ہے اور گھر میں ہی بیٹھ جانا ہے تو یہ میں نہیں کروں گی. میں ایز اے مسلمان، میری ایک، ہم سب کا بلیف ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے. تو جو رات میری اگر قبر میں آئے گی وہ آئے گی، اٹھو سب چلو. یہ تھی اس کی ہمت، یہ تھی اس کی جرأت. اور یہ ہمت اور جرأت ایون 18 اکتوبر کا جو واقعہ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. 18 اکتوبر کو جو سانحہ کارساز ہوا، میں سمجھتی ہوں ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو ہم کہتے کہ جی گھر ہی بیٹھتے ہیں. لیکن وہ اسی صبح اٹھ کے جو ان کے ہمارے زخمی کارکنان تھے، ان کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹلز میں پھرتی رہیں. کراچی کے مختلف اسپتالوں میں وہ داخل تھے. جن گھروں کے شہادتیں ہوئی تھیں ان گھروں میں دعا کے لیے جاتی رہیں. یہ ہوتا ہے لیڈر اور یہ ہوتا ہے ویژن. تو جیسے میں نے کہا کہ وہ 26 دسمبر کی جو شام تھی وہ ایک ہمارے لیے تو بہت خوشی کا باعث تھی. اور شاید انہیں ادراک تھا، شاید وہ جانتی تھی، اور ایک نور تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیونکہ جو چمک، جو خوبصورتی اس وقت بھی تھی تو خوبصورت تھی، لیکن
اس دن جو ان کی خوبصورتی تھی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی جگمگاہٹ ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں کہ ان کی طرف آپ آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے. اور میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ جیسے آپ ٹیوب لائٹ یا روشنی ہوتی ہے تو آپ اس کو اچانک سے دیکھیں تو آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں, تو یو ہیو ٹو لک اوے کہ مطلب میری آنکھیں اپنی جگہ پہ آ جائے. وہ ایک نظارہ تھا ان کا, وہ ایک چمک تھی, ایک خوبصورتی تھی یا شہادت کی تیاری تھی. تو وہ میں آپ کو اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ وہ آخری جو لمحات تھے, کاش وہ 26 دسمبر ہم ان کو روک لیتے, نہ جانے دیتے, لیکن جو اللہ کی رضا ہے اس میں ہمیں اپنی رضا کرنی پڑتی ہے. تو یہاں سے میں پھر واپس اسی بات پہ آؤں گی کہ جس طرح ہم سب ہیں, ہم ایک جو یہاں پہ موجود ہیں, یہ پروگرام میرا مقصد یہ تھا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فیملی ہے, میں اپنے جو ساری ٹیم ہے اس کو فیملی سمجھتی. ہم سب ایک خاندان کے افراد ہیں. ہم نے اپنے مشکل وقت میں اور اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ دینا ہے. تو ایک فیملی ہوتے ہوئے میری یہ آج کی جو تقریب ہے, میں آپ سے الگ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی ہے, جو خوش قسمتی ہے ہماری, میں سمجھتی ہوں آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عرصہ دراز سے اس ادارے سے منسلک ہیں, آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں, بشرطے کہ آپ اس کو اپنی خوش قسمتی بنائیں, بشرطے کہ جس کام کے لیے, جس مشن کے لیے ہم اس پروگرام میں آئے ہیں, وہ ہم اس کو پوری ایمانداری اور پوری تندہی سے پورا کر سکیں. میں آپ کو کہہ نہیں سکتی کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اگر آپ ایک غریب کی مدد کرتے ہیں, اس کی جو ہے بات سنتے ہیں, اس کا کام کر کے دیتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے کتنی بڑی نیکی ہے. اس سے بڑی نیکی دنیا میں اور ہو نہیں سکی تھی کہ آپ دکھی انسانیت کی خدمت کریں. آپ اس مجبور اور ستائے ہوئے لوگ جو ہیں, وہ جو آپ کے پاس آتے ہیں, ان کو عزت سے ان سے پیش آئیں, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سب باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور بی بی کا ویژن تو ہے ہی ہے, وہ ہم سب کو معلوم ہے, میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گی. لیکن بی بی کا جو ویژن ایک اور بھی تھا جس کی طرف ہم نے اب قدم بڑھایا ہے, ہم سب مل کے اس کی طرف جا رہے ہیں, وہ ہمارا جو ہے سکلز ٹریننگ کا پروگرام ہے. کیونکہ ہم مدد تو ضرور کرتے ہیں لیکن ہم زندگیاں بہتر نہیں بنا رہے, ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, لیکن ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے. ہم نے ان کی زندگیاں بہتر بنانی ہے, ہم نے ان کے لیے جو ہے ایک نئی دنیا جو ہے ان کے لیے جو ہے, جو بی بی کا ایک, میں نے پچھلے دنوں ایک ان کی ڈاکیومنٹری دیکھی, وہ سندھی میں تھی, پرانی ڈاکیومنٹری میں تھی. تو ان کا ایک فکرہ ہے جو میرے ذہن میں بالکل گڑ گیا ہے, جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہنر آپ کا سرمایہ ہے. اتنا چھوٹا سا جملہ ہے, ہنر آپ کا سرمایہ ہے, لیکن اس کے اندر ایک پوری فلسفی ہے, اس کے اندر ایک پوری سوچ ہے کہ ہنر ایسی چیز ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کبھی بے بس لاچار نہیں ہو سکتے. آپ کو کبھی جو ہے نا بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو کبھی بے روزگاری کا سامنا نہیں پڑے گا. آپ سے وہ کا ہنر آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. آپ کے پاس اگر ہنر ہے تو آپ کے پاس جو ہے امپلائیبلٹی ہے. تو ہم نے اب انشور کرنا ہے, ہم سب نے مل کے, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فیملی ہے, جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, جو ہمارے اور بہن بھائی ہیں جو ریجنل دفتروں میں ہیں, جو ڈسٹرکٹ کے دفتروں میں ہیں, ان کو بھی ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ ہم نے بہتر زندگی کی طرف جانا ہے ان کے لیے جو ہمارے بینیفیشریز ہیں. تو بہتر زندگی, یہی بات میں اور سیکٹری صاحب ابھی اسی سلسلے میں ہم گئے ہوئے تھے یو کے, ہماری ملاقاتیں ہوئیں, کافی بات چیت ہوئیں, سیکٹری صاحب نے بھی بڑے اچھے وہاں پہ ان کو جو ہیں سجیشنز دیے. تو وہاں ہم نے ایک سمپل سا جملہ بولا, وہ ان کو بہت پسند ہے کہ میکنگ لائفز بیٹر. وی آر میکنگ لائفز ایزیئر ایٹ دا مومنٹ, بٹ وی آر ناٹ میکنگ دیم بیٹر. So we should move from making lives easier to making lives better. اور انشاءاللہ together
all of us will do it. Because economic اصل جو empowerment ہے وہ economic empowerment ہے. ہم 10,000 آگاہیاں کر لیں, ہم 10,000 جو ہے اویئرنیس کے پروگرامز کر لیں, لیکن جب تک عورت خود مختار نہیں ہوگی, معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہوگی, وہ کسی قسم کی جو ہے اس ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, اس ملک کی نہیں ہو سکتی, اس گھرانے کی نہیں ہو سکتی. تو ہم سب نے مل کے آج آپ یہ سب مجھ سے وعدہ کریں گے جتنے یہاں پہ موجود ہیں کہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اس مشن کو آگے لے جانے کی. جو یہ آپ نے یہاں فکرہ لکھا ہے, کہ یہاں پہ جو لکھا ہے آپ نے کہ خود مختار عورت باوقار عورت, تو ہم نے اس کی طرف جانا ہے انشاءاللہ. تو میں آپ سب کا again I'll thank all of you, and I expect and I will get this promise all from all of you کہ ہم نے مل کر جو ہے نا پاکستان کے جو بے روزگار اس وقت ہمارے بچے ہیں, بچیاں ہیں, مائیں ہیں, ان کو جو ہے ان کی زندگیاں بہتر بنانی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.